الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وسلم. معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم سمود، ان کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں 9 دفعہ آیا ہے. آپ کا نام یعنی قرآن نے تو 9 دفعہ لیا ہے، لیکن آپ کا جو ذکر خیر ہے یہ اس واقعے کا، قوم سمود کا جو ذکر ہے، یہ تقریباً 21 صورتوں میں ہے قرآن کریم میں. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، مفصل قصہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورۃ حامیم السجدہ. ان 5 صورتوں میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ. 6 صورتوں میں مختصراً اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ اس کا کوئی ایک حصہ بیان فرمایا گیا. سورۃ الاسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ النمل، سورۃ الزاریات، سورۃ الحاقہ، سورۃ الفجر اور سورۃ الشمس. اور 10 صورتیں اور ہیں کہ جن میں اشارتاً اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی صرف قوم سمود کا ذکر ہے کہ دیگر انبیاء کے ساتھ اشارتاً حضرت صالح علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے. ان میں سورۃ توبہ ہے، سورۃ ابراہیم، سورۃ الحج، سورۃ الفرقان، سورۃ العنکبوت، سورۃ صاد، سورۃ غافر یعنی سورۃ مومن، سورۃ قاف، سورۃ النجم اور سورۃ البروج. پنکھوں کا شور، پنکھوں کا بہت زیادہ نہیں ہے، کم کر لیتے، گرمی تو نہیں. ایک آدھ پنکھا پیچھے چلائیں باقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضرت صالح علیہ السلام سامی اقوام میں سے ہیں. سامی اقوام یہ دنیا کی جو تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے ان میں اس قوموں کو سامی اقوام کہا جاتا ہے. سامی اقوام دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت صالح کی جو قوم تھی قوم سمود، وہ دراصل اولاد تھے قوم عاد کے. حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد تباہ ہوئی تو جو چند ایمان والے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچے تھے ان کی اولاد جو ہے یہ قوم سمود. پہلے تو یہ ایمان والے تھے، بچ گئے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی نسلیں بھی پھر شرک کی طرف چلی گئی تو قوم سمود بھی پھر مشرک ہو. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک طویل حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں فرمایا گیا ہے حضرت ابو ذر غفاری نے حضور سے کئی سوال فرمائے، آپ نے ان کے جواب دیے. صحیح ابن حبان میں ہے. جب انہوں نے نبیوں کے بارے میں پوچھا حضرت ابو ذر غفاری نے، تو آپ نے انبیاء کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء میں 4 نبی ایسے ہیں کہ جو عربی بولنے والے تھے. منہم اربعۃ من العرب ہود و شعیب و صالح و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 نبی حضور فرماتے ہیں کہ وہ عربی تھے. ایک حضرت ہود علیہ السلام، ایک حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، اور نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر غفاری سے کہا اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو حضرت صالح علیہ السلام بھی عربی بولنے والے تھے اور عرب علاقہ ہے۔ جو قوم عاد ہے اس کو عاد اولا کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی انہی کی اولاد سے ہیں۔ سمود جو ہیں ان کو بعض اوقات عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، دوسری قوم عاد۔ پہلی قوم عاد حضرت ہود کی قوم تھی، اور دوسری قوم عاد جب اسے قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت صالح کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو نسب ہے حضرت نوح علیہ السلام تک، وہ بھی کچھ روایات میں بیان ہوا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف بھی بہت ہے اور زیادہ مستند بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ کتب سیر و احادیث اور کتب تاریخ میں موجود ہے تو لہٰذا اسے پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے یہ بیٹے تھے عبید کے، صالح بن عبید بن ماسح بن عبید بن حاضر بن سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام تک جو ان کا نسب کچھ مورخین نے بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، دیگر انبیاء کی طرح ہی اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ کا جو پیغام ہے، آپ کا جو میسج ہے، وہی تھا جو تمام انبیاء اور رسل کا ہے، اور وہ دعوت توحید اور رجوع الی اللہ، بندوں کو اپنے رب سے ملانا اور شرک سے، بت پرستی سے روک کر انہیں وحدہ لا شریک رب کی عبادت کی طرف لانا۔ مثلا یہ چند صورتوں میں جو آپ کا پیغام بیان ہوا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ اعراف میں فرمایا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر سورۃ شعراء میں فرمایا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے قوم سمود سے فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ سورۃ نمل میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا اور یہ پیغام دے کے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ جو توحید کا پیغام ہے، شرک و بت پرستی سے اجتناب اور گریز کا پیغام ہے، یہ ہر نبی نے پہنچایا۔ سورۃ ہود میں فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، استغفار کا آپ نے حکم دی، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا کو قبول فرمانے والا ہے اور جواب دینے والا ہے۔ سورۃ نمل میں فرمایا لولا تستغفروا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو استغفار کا حکم، اللہ کی عبادت کا حکم اور توحید کا حکم ہر نبی کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم تک پہنچایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم سمود، اس نے پھر آپ سے معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی عجیب و غریب کام کرے ہمارے سامنے، جیسے یہ انسان کی خواہش رہتی ہے حق کو جاننے کے لیے وہ کسی قسم کی عجیب و غریب چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، یہ جو معجزوں کی فرمائش ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کی کئی جگہ فرمائشی معجزات کی تردید فرمائی اور اس حوالے سے بھی خاص طور پہ پھر بیان فرمایا گیا۔ مثلا تفسیر کبیر میں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ احادیث بیان فرمائی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سے فرمایا کہ پھر کون سی نشانی تم چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سامنے پتھر ہے، پہاڑ سامنے تھے، کہ اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو اور جیسے ہی نکلے تو وہ ایک بچہ پیدا کرے۔ تو یہ منظر اگر ہمارے سامنے پتھر سے اونٹنی نکلنے کا اور پھر بچہ پیدا ہونے کا ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے دل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ڈالا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اس معجزے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اور یہ جو معجزے کا ظہور ہے، اگرچہ ان کے کہنے پر ظاہر تو ہو گیا، لیکن قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا
وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بالاول، کہ ہم معجزے ظاہر کیوں نہیں کرتے، عجیب و غریب نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کرتے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ معجزے دیکھ کر بھی تکذیب کر چکے ہیں۔ یہی ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا بھی، اور پھر اونٹنی کے حوالے سے حضرت صالح علیہ السلام نے جو انہیں اللہ کا حکم پہنچایا کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، وہ آگے ہم پڑھتے ہیں، اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور بالآخر اسی معجزے کی توہین کی وجہ سے، تحقیر کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس لیے معجزہ نہیں بھیجتے کہ جب معجزہ کوئی مانگے قوم اور پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب اس پر لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے، جو حصی عذاب ہے، جو ظاہری عذاب ہے، نیست و نابود کر دینے والا ایک مجموعی عذاب آتا ہے، اس سے محفوظ فرمایا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور کی ذات گرامی کی نسبت سے اور صدقے میں اللہ نے آپ کی قوم کو اس سے محفوظ فرمایا، تو لہٰذا ان کے لیے فرمائشی معجزات ظاہر نہیں فرمائے کہ اگر معجزہ ظاہر ہوگا اور انکار کریں گے تو پھر عذاب جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، جیسے قوم سمود پر آئے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، یہ اسی سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے سمود کی قوم کو اونٹنی ظاہر کی جو بصیرت افروز معجزہ تھا، لیکن انہوں نے ظلم کیا، اس اونٹنی پر بھی ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کے معجزے کی بھی توہین کی۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو پھر اس کے ظہور کا ذکر اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ حکم بھی بہت سی صورتوں میں ہے، مثلا سورۃ اعراف میں ہے، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، آپ نے فرمایا تمہارے رب کی طرف سے یہ روشن اور کھلی نشانی آ گئی ہے، حاضی ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف اونٹنی آئی ہے جو اللہ کی نشانی بن کر آئی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اب آزمائش یہ تھی کہ جب اللہ کی طرف سے خاص اونٹنی بطور معجزہ کی عطا ہو گئی تو اب اس کے لیے کچھ اللہ کے احکام تھے کہ کوئی اس اونٹنی سے چھیڑے گا نہیں، جس کی فصل چرنا چاہے، جو کھانا چاہے، درخت کھائے، پھلدار درخت کھائے، سایہ دار درخت کھائے، تب کو پھر دینا، اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں جو پسند کرے یہ کھاتی رہے۔ دوسرا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اسے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ اور دوسرا حکم یہ تھا سورۃ شعراء میں جس کو میں نے فرمایا، قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اب ایک کنواں تھا جس سے سارے شہر والے پانی پیتے تھے، قوم ثمود کے لوگ، ان کے مویشی بھی، تو حکم یہ آیا کہ جو معجزہ تم نے طلب کیا ہے، اب اس معجزے کی اللہ کی طرف سے ایک اس کی عزت افزائی یہ ہے کہ لہا شرب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک دن کنویں کا پانی صرف یہ اونٹنی پیے گی، نہ کوئی جانور پیے گا، نہ کوئی انسان پیے گا، اور دوسرے دن پھر تم سب پیو گے، یہ اونٹنی نہیں پیے گی، ایک دن کنواں بھی اور پانی بھی اونٹنی کا ہوگا۔ اب یہ ایک آزمائش، جیسے معجزہ طلب کیا تو پھر معجزے کے ساتھ اور آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ اب ایک طرف یہ معجزہ ظاہر ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اس اونٹنی کے حوالے سے کچھ آداب بیان فرمائے گئے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تذکیر بآلاء اللہ فرمائی، جو ہر نبی نے فرمائی ہے، اور قرآن کے موضوعات میں بھی ایک اہم موضوع ہے، قرآن کے علوم میں سے 5واں علم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا۔ اب اس میں قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے وہ یاد دلائی، اور نعمتیں یاد دلا کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے، اس کی توحید، اس کی عبادت کا حکم فرمایا اور اسی کے حضور جھکنے کا حکم فرمایا۔ مثلاً جو چیزیں مختلف صورتوں میں تذکیر بآلاء اللہ کے ضمن میں بیان فرمائی گئی اس قصہ میں، ان میں سے چند آیات، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فرمایا یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا، اللہ نے وہ اقتدار اور اس زمین
کی جو انتظام ہے وہ تمہارے حوالے فرمایا ہے۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ نے تمہیں ٹھکانہ اور مسکن عطا فرمایا، تمہیں آباد فرمایا۔ اور یہ قوم سمود کو جو کمال دیا گیا تھا، آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ جو تعبیر سے متعلق ٹیکنالوجی ہے اس میں شاید ہم بڑے کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن قوم سمود کو اللہ فرماتا ہے تتخذون من سہولها قصورا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ تم کھلے میدانوں میں بڑے بڑے گھر اور محلات بناتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا، اور پورے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ آپ خود سوچیں اتنے بڑے آج کل ٹنل بنانا، جو سرنگیں بنائی جاتی ہیں پہاڑوں میں، کتنا مشکل کام ہے، اور بڑی ٹیکنالوجی اور ہیوی مشینری کے بعد یہ ممکن ہوا ہے، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ اور اب بھی جو الحجر، یعنی جس جگہ قوم سمود رہتی تھی اس جگہ کا نام حجر ہے، قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی اسی نسبت سے، اصحاب الحجر کی نسبت سے حجر ہے۔ اور آج کل جو اس کا نام ہے وہ مدائن صالح ہے، سعودی عرب میں جس جگہ یہ آثار موجود ہیں، تقریباً 500 کلومیٹر لمبا علاقہ ہے اور 150 کلومیٹر کے قریب چوڑا ہے۔ یہ پوری پٹی جو ہے اس میں اللہ کے عذاب کے نشان اب بھی موجود ہیں، اسی جگہ قوم سمود آباد تھی۔ تو پتھر یعنی پورے پہاڑوں کے تراشے ہوئے گھر اب بھی اسی حالت میں موجود ہیں، پورا جو پہاڑ ہے گویا اس کو اندر ایک بستی کی صورت میں بنا دیا گیا ہے، اندر پورے گھر ہیں اور کمرے ہیں، اور ان کی جو قدیں ہیں وہ نارمل تھی۔ قوم عاد جو ہے وہ تو دراز قد تھی، قرآن نے اس کو ذکر فرمایا، لیکن یہ نارمل قدیں تھی جیسے ہماری قدیں ہیں، کیونکہ ان کے جو دروازے ہیں اب بھی جو کھڑے ہیں وہ 7-8 فٹ اونچے ہیں، اس سے زیادہ اونچے نہیں، اسی سے اندازہ کیا گیا۔ اور قرآن نے بھی ان کی دراز قد کو بیان نہیں فرمایا، جیسے قوم عاد کی قدوں کا حجم بھی من اشد منا قوہ، وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، تو ان کو یہ خاص یعنی جسمانی جو طاقت قوت عطا ہوئی تھی قوم عاد کو، وہ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن مہارت جو ذہنی ہے، کمال ہے فن تعبیر کا، اللہ نے وہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو حجر ہے جگہ، مدائن صالح جس کو کہتے ہیں، مدینہ طیبہ سے شمال مغرب میں تقریباً 350 کلومیٹر، یہ تبوک کے راستے میں، تبوک 650 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے، اور یہ اس کے درمیان میں ہے تقریباً، یعنی 360 کلومیٹر کے قریب ہے ایگزیکٹلی جو حجر کا مقام ہے، جس کو مدائن صالح، آج کل اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں اور حجر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے محلات تھے جو انہوں نے اس وقت یعنی پہاڑوں کو تراش کے بنائے۔ تو نبی کہتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہ اللہ نے تمہیں یہ کمال عطا فرمایا، یہ ہنر عطا فرمایا، اور فنی اور تمدنی ترقی عطا فرمائی، سنگ تراشی کا یہ فن عطا فرمایا، پتھر گھڑنے کا، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے یا انہیں ان کے اندر سرنگیں بنا کر اپنے گھر اور کمرے بنانے کا یہ جو کمال اور یہ جو ٹیکنالوجی اللہ نے عطا فرمائی، تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب اگر ہم آج اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے زندگی کتنی آسان فرمائی ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر ہمیں ہوا کے لیے یہ پنکھے اور بجلی کی صورت میں یہ خدمت گار اللہ نے عطا فرمائے ہیں، گرمیوں میں اے سی ہے یا پنکھا ہے، سردیوں میں گرم ہونے کے لیے انتظام ہے، سواریوں کے لیے آسانی ہے، سفر اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دیا ہے، ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، اور بڑے بڑے محلات کی صورت میں جو پہلی جہاز ہیں ان میں سفر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور زندگی کی آسانیاں، آسائشیں، یہ جو ٹیکنالوجی کا کمال ہے اور ترقی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آسان دور میں پیدا فرمایا۔ کتنی کوشش، صرف حج کا آپ ایک دیکھ لیں سفر، کتنی تکلیف ہوتی تھی، زیادہ دور نہ جائیں، صرف 150 سال پہلے کے 1853 کا ایک انگریز کا سفر حج ہے، اس نے جاسوس کے طور پہ کیا، جو سعودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کا خاتمہ کیا خلافت عثمانیہ کا۔ تو ایک جاسوس ہے، اس کا وہ سفر نامہ پورا موجود ہے کہ مسلمان بن کے اس نے سفر کیا اور کس طرح وہ مدینہ طیبہ پہنچا جمبو کی بندرگاہ سے، یعنی اس وقت بھی یہ اونٹوں کا سفر تھا، 1853 کا غالباً اس کا یہ سفر نامہ ہے، تو صرف 150 سال پہلے۔ اور پھر مسلمانوں کے جو سفر نامے
مکہ کے 1000 راستے اور کئی اور کتابیں ہیں جن میں ان سب سفر ناموں کو یا ان کے چیزیں چیزیں جو واقعات اکٹھے کیے گئے. اتنا مشکل سفر تھا، یعنی سب سے مہنگا سفر جو کیا ہے وہ اس انگریز نے. میں جتنے پڑھے ہیں سارے تو سفر نامے نہیں پڑھے لیکن یہ پورا پڑھا ہے. تو یہ سب سے مہنگا، یعنی جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے تھے، ایک تو ویسے جاسوس تھا اور پھر انگریز تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی، تو سب سے آسان سفر میں بھی کہتا ہے 2-3 جگہ حملے ہوئے بدوؤں کی طرف سے اور 10 بندے مار گئے اس پورے قافلے میں. اور یہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ پیسے دے کے جو آرام دہ سیٹ خریدی تھی وہ کیا تھی کہ وہ جو اونٹ تھا، اونٹنی کا جو کجاوا تھا، وہ لمبائی میں جیسے برتھ ہوتی ہے اس طرح بنے ہوئے تھے اور اس میں سو کے گیا. یعنی جیسے ٹرین میں برتھ ہوتی ہے سونے کی سہولت، اس وقت یہ جو کجاوے ہوتے تھے اونٹ کے، تو جو زیادہ پیسے پے کرتے تھے تو قافلے والے ان کو یہ کجاوا دیتے تھے، اس کی فیس اور اس کا کرایہ زیادہ ہوتا تھا تو اس میں سونے کی گنجائش بھی ہوتی تھی. تو بھارت یعنی آپ صرف یہ دیکھیں کتنی تکلیف تھی سفروں میں اس کو اور کتنا خطرہ تھا اور کتنا خوف تھا، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی آسانیاں عطا فرمائی ہیں. تو قوم صالح جو ہے اس کے حضرت صالح علیہ السلام جو انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو کمال عطا فرمایا ہے یہ اس کے شکر کا یعنی تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے لیے یہ سہولتیں اور یہ آسانیاں اور یہ ترقی مقدر فرمائی. تو ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ اپنے کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اپنا کمال سمجھنا کسی چیز کو بندے کو قانون بناتا ہے. انما اوتیت العلم، قانون نے کہا کہ نعوذ باللہ میں نے جو بھی کمایا ہے اپنے کمال سے کمایا ہے. اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ میں نے کاروباری مہارت سے پورا پیسہ اکٹھا کیا. پھر اللہ نے فرمایا اچھا پھر کاروباری مہارت آ رہی ہے تیری، فخسفنا بہ الارض، اللہ نے زمین میں اس کو پھنسا دیا. تو اس لیے ہر کمال کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کے طریقوں میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے. ایمان لانے کے بعد اللہ کے احکام کی پیروی، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. یہ شکر کی عملی کیفیت. تو حضرت صالح علیہ السلام انہیں یاد دلاتے رہے. سورۃ ہود میں ہے هو الذی هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ نے تمہیں زمین سے بنایا ہے اور زمین میں اللہ نے تمہیں آباد فرمایا. سورۃ حجر میں ہے وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، کہ وہ بڑے پرامن قسم کے گھر بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کر، یعنی ایسے جو سیف بھی ہوں، کسی قسم کا کوئی خطرہ انہیں نہیں تھا. اور سورۃ فجر میں ہے وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کہ قوم ثمود وہ تھی کہ جس نے وادی میں پتھروں کو، چٹانوں کو کاٹ کر جو ہے وہ اپنے گھر بنائے. صخر جو ہے چٹان کو کہتے ہیں، چٹانوں کو کاٹ کے گھر بنائے. وہ بڑے پرامن تھے، پرسکون جگہ. سورۃ شعراء میں ہے اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حدید وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین. کئی چیزوں کو بیان فرمایا جہاں پہ پہلے فرمایا کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یہی امن سے رہو گے، یعنی بس یہی زندگی ہے اور کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کرنی جو ابدی زندگی ہے. فی جنات وعیون، جہاں پہ تمہیں یہ جو سہولتیں حاصل ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، وزروع کھیت ہیں، ونخل کھجوروں کے باغات ہیں، طلعها حدیم جن کے نرم نرم خوشے ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو. یہ تمام جو سہولتیں موجود ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان کو پہلے شعور ہونا چاہیے نعمت کا. جب شعور ہوتا ہے تو پھر شکر کی توفیق بھی ہوتی ہے. دوسری جگہ فرمایا سورۃ نمل میں یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. اب یہ دوسرا موضوع گویا شروع ہو رہا ہے جو ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا عذاب لے آؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو جھٹلائیں گے تو عذاب آ جائے گا تو عذاب لے آؤ. حضرت صالح نے فرمایا لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہ تم خیر، آسانی اور بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو. یعنی کوشش تو بندے کو کرنی چاہیے، ہمیشہ خیر ڈھونڈنی چاہیے، اور تم خیر سے بھی پہلے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ عذاب آ جائے. تو عذاب نہیں، پہلی کوشش تو اللہ کی رحمت کے حصول کی کرو جو ہر چیز پر وسیع ہے. رحمتی وسعت کل شیء. اور پھر قوم سمود کا جو انکار ہے، ان کی جو ہٹ دھرمی ہے، اس کو بھی
بہت سی صورتوں میں بیان فرمایا گیا. جب آپ نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہیں دینی تو اس کا کیا عمل کیا انہوں نے؟ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. کہ انہوں نے اس جو ناقہ تھی، جو اونٹنی تھی، اس کی کونچیں کاٹ لی. یہ ایڑی کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے پاؤں کا، اس کو کونچیں کہتے ہیں، یعنی پنڈلی اور پاؤں کے درمیان یہاں سے انہوں نے جو اونٹنی تھی اس کے پاؤں کاٹ دیے. یعنی اب یہ بدماشی تھی. حالانکہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی، ایک دن یہ اور ان کے مویشی پیتے تھے، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن وہ ان کو دودھ دیتی تھی. یعنی چلو ان کو پانی تو نہیں ملتا تھا لیکن دودھ اتنا تھا کہ وہ پوری قوم پیتی تھی. اور دوسرے دن لیکن یہ ایک بدماشی تھی، یہ جس کو ہم شرارت کہیں، انہوں نے پھر بھی اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی. اور خاص طور پہ جو تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، ان کے سربراہ وہ 9 لوگ تھے جن کا ذکر پھر سورۃ نمل میں فرمایا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. کہ 9 لوگ تھے، 9 افراد جنہوں نے زمین میں فساد شروع کیا. اس شہر میں رہنے والے جو حضرت صالح علیہ السلام کے شہر میں آباد تھے، تو انہوں نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی اور ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا، سرکشی اختیار کی. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آؤ آپ جو نعوذ باللہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. ان کنت من المرسلین، اگر آپ رسولوں میں سے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب لے آؤ. اور دوسری جگہ فرمایا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب. سورۃ ہود میں ہے اے صالح علیہ السلام ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں. حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں، چونکہ ہر نبی اپنی قوم کا اخلاق میں، عادات میں اور ہر انسانی حسن میں کمال اور اپنے معراج پہ ہوتا ہے، تو قوم نے یہ کہا کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں، آپ نے ہمیں اپنے بتوں سے روکنا شروع کر دیا ہے جن کی کئی صدیوں سے ہم عبادت کرتے آئے ہیں. ہمارے بڑے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہمیں شک ہے جس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں. سورۃ حجر میں ہے وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اللہ کی آیتیں ان کے پاس آئیں کہ انہوں نے اعراض کیا. سورۃ شعراء میں ہے قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین. یہ بھی وہی عذاب مانگ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہم تو آپ کو جادوگر سمجھتے ہیں. انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا. وہی جو سب کفار کا مسئلہ تھا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ان کے لیے رسول جو ہے وہ عجیب و غریب مخلوق ہونی چاہیے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے رسول ہونا چاہیے، کس کو بھیجنا چاہیے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. لیکن یہ بھی ایک غلط فہمی کہیں ہر قوم کی رہی ہے کہ آپ چونکہ ہم میں سے ہیں لہٰذا آپ رسول نہیں ہیں. یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ کیسا رسول ہے؟ لہٰذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کھانا کھاتا ہے ہماری طرح اور بازار میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح سودے خریدتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے جیسا، یعنی جس کو ظاہراً اپنے جیسا سمجھیں تو وہ حقیقتاً بھی اپنے جیسا سمجھنے لگتے. یہ کفار کا نظریہ اور سوچ ہے. شکل و صورت میں ہم جیسا ہو کر بھی کوئی اللہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، اس کا رسول اور نبی بھی ہو سکتا ہے، اس کی شان و عظمتیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کو اللہ فرماتا ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے. فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جیسا بشر ہمیں کیسے اللہ کی طرف بلا سکتا ہے. سورۃ قمر میں فرمایا فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. کیا ہم اپنے جیسے کسی بشر کی پیروی کریں گے؟ پھر تو ہم بڑی دیوانگی اور گمراہی میں ہیں. اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہمیں چھوڑ کر ان پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا حکم نازل ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. یعنی نبی کو اس طرح بے ادبی اور گستاخی کے انداز میں چیلنج کرتے ہیں. یہ موضوع بھی کئی اور صورتوں میں بیان ہوا ہے. تو آخر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. اب یہ نزول عذاب کا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے فرمایا کہ پھر تم مزے کر لو، جو کھانا پینا ہے کھا لو،
جو بھی اور معاملات کر سکتے ہو زندگی کر لو، 3 دن تمہیں مہلت ہے، 3 ایام۔ اس کے بعد ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ حکم ہے جس میں کوئی کذب اور کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر اللہ کا عذاب اترے گا۔ 3 دن جو ہیں کہ تمہارے پاس مہلت ہے، ان 3 دنوں میں تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا ان 3 دنوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پہلی نشانی ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن زرد ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن اللہ کا عذاب اترے گا۔ تو اسی طرح ہوا پھر اللہ کے، یعنی آپ اندازہ کریں ہٹ دھرمی کا کہ یہ نشانیاں ظاہر ہوتی رہی، پھر بھی انہوں نے مانا نہیں۔ حالانکہ تھوڑا بہت بھی انسان کے اندر کچھ حق کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہو تو کچھ نہ کچھ تو وہ خوف دل میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ بخت کی سیاہی تھی کہ اس کے بعد بھی نہیں سدھرے جب تک اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ آخر اللہ کا عذاب آ گیا، جس کو کئی صورتوں میں بیان فرمایا گیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ انہیں ایک زلزلے نے آ لیا۔ اب یہ جو ان پہ عذاب آیا ہے اس کے لیے 4 الفاظ ہیں مختلف صورتوں میں۔ اسے رجفہ کہا گیا، اسے الصیحہ کہا گیا، الصاعقہ کہا گیا، اور الطاغیہ کہا گیا۔ یہ 4 نام لیے گئے، اور الصیحہ اور الرجفہ کا معنی ملتا جلتا ہے۔ رجفہ تو زلزلے کو کہتے ہیں، لیکن صیحہ ہولناک آواز کو کہتے ہیں، اور الصاعقہ کا مطلب بھی کڑک اور آواز ہے۔ کیونکہ جب زلزلہ آئے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن زلزلے میں آپ دیکھیں آواز بھی عجیب سی آتی ہے۔ عام زلزلے میں بھی آوازیں عجیب سی آتی ہیں، تو جو اتنا بڑا زلزلہ تھا جو انہیں تباہ کرنے آیا، تو اس میں چنگھاڑ تھی، ایک آواز تھی، آواز نے ان کو ختم کر دیا۔ ان قوم عاد پر تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، ریح فیہا عذاب علیم، تو انہوں نے تو پہاڑ تراش کے گھر بنا لیے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا کیونکہ ہم تو اندر ہیں پہاڑ کے، تو ہمیں ہوا کیسے اڑا سکتی ہے۔ وہ تو باہر تھے قوم عاد، ان پر اللہ کا عذاب تیز آندھی کی صورت میں آیا، اور وہ 7 راتیں اور 8 دن پر ان پر مسلط رہی۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ان پر تیز ہوا مسلط رہی۔ تو انہوں نے تو پہاڑ تراش کے اندر گھر بنا لیے تھے، لہٰذا ان کا خیال تھا کہ اب ہمیں کوئی عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ ہوا اندر کیسے آئے گی یا ہمیں کیسے متاثر کرے گی۔ تو ان کا جو عذاب آیا وہ رجفہ کا، پورے پہاڑ کو ہلا دیا گیا، جو زمین ہے وہ ہل گئی، لیکن ساتھ ہی آواز اتنی خوفناک تھی کہ لوگ اس آواز سے ہی مر گئے، اتنی تیز الصیحہ یا الصاعقہ تیز آواز تھی۔ الطاغیہ پھر اس کو سورۃ حاقہ میں طاغیہ کہا گیا، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، طاغیہ کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی چیز، یعنی صرف آواز نہیں تھی بلکہ آواز اتنی اونچی تھی، اتنی خوفناک تھی کہ جسے برداشت کرنا انسانی جو کان ہیں سماعتیں ہیں ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہذا جو مختلف آیات ہیں پھر صورتوں میں، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ سورۃ ہود میں فرمایا کہ انہیں جب تیز چنگھاڑ یا تیز آواز نے، ہولناک آواز نے انہیں پکڑا تو وہ صبح گھٹنوں کے بل پڑے تھے۔ جاسمین گھٹنے کے بل یا اوندھے منہ الٹے پڑا ہونا، کہ صبح وہ یہ کیفیت تھی کہ لم یغنوا فیہا۔ اب یہ کلمہ ہے گویا یہاں کچھ تھا ہی نہیں، یعنی ایک ہی دن میں یہ چند لمحوں میں پورا منظر بدل گیا۔ وہ جو ہستی بستی تھی اور شہر تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہم جیسا کون ہے اور ہمارے پاس یہ مہارتیں ہیں اور یہ کمال ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ان کی کیفیت چند لمحوں میں یہ تھی کہ لم یغنوا فیہا، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ گھر ہیں ان کے جو ظالم تھے، انہیں دیکھیں جو ویران پڑے ہوئے گھر ہیں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا، یہ ان کے گھر ہیں جو خاویہ، جو گرے پڑے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ حامی سجدہ میں فرمایا کہ انہیں صاعقہ اس کڑک کی عذاب نے آ لیا جس میں توہین بھی ساتھ تھی، ذلت والا عذاب تھا ان کے اعمال کی وجہ سے۔
اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، جیسے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمۃ منا ومن خزي یومئذ، جب ہمارا امر اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی انہیں محفوظ رکھا۔ کہیں فرمایا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والوں کو ہم نے نجات اور چھٹکارا عطا فرمایا۔ جو اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، خاص چیز یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے، آپ نے یہ واحد وہ یعنی آثار ہیں پرانی قوموں کے جس پر حضور علیہ السلام خود بھی گزرے ہیں، جو آپ نے سفر فرمایا تبوک کا، آپ تبوک تشریف لے گئے تو راستے میں ہی یہ جگہ ہے، اصحاب حجر کی بستی ہے۔ تو جب آپ یہاں تشریف فرما ہوئے تو اس بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لما مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحجر، جب حضور علیہ السلام حجر کے قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم ان یصیبکم ما اصابهم۔ اب کتنے ہزار سال اس وقت گزر چکے تھے جب حضور تشریف لے گئے تبوک کے موقع پر رو ہجری میں، تو فرمایا جب آپ نے یہاں قیام فرمایا تو آپ نے ہمیں حکم فرمایا کہ ان کے گھروں میں داخل نہ ہونا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ یعنی جس جگہ اللہ کا عذاب اترے وہ قیامت تک کے لیے گویا اس جگہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب وہ لمحوں کے لیے نہیں آتا، ان عذاب ربهم غیر مأمون، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے جو اثرات ہیں گویا اس جگہ بھی باقی رہ جاتے ہیں۔ الا ان تکونوا باقین، فرمایا اگر جاؤ تو پھر روتے ہوئے جاؤ، ان کو دیکھو تو عبرت کے لیے دیکھو، یہ سیرگاہ نہیں ہے، یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں، یہ عبرت گاہیں ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو ان مقامات کو دیکھ کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قنع رأسہ، آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال دی، اپنا چہرہ مبارک اور سر مبارک چھپا لیا، واسرع السیر، اور تیز تیز وہاں سے گزرے، حتی اجاز الوادی، یہاں تک کہ آپ نے پوری وادی کراس فرمائی، پوری وادی عبور فرمائی، خاص طور پہ ان 500 کلومیٹر اور 150 چوڑا جو علاقہ ہے اس میں پھر جو خاص وہ جگہ ہے جس پر ان کے مکانات ہیں، تو یہ حصہ حضور نے جلدی سے عبور فرمایا، اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا، اپنا سر مبارک بھی ڈھانپ لیا۔ اور بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو امرہم اللہ یشربوا من بئرہا، آپ نے فرمایا کہ اس کے کنویں سے پانی نہ پینا، وہاں کنواں موجود تھا لیکن آپ نے اس کے پانی پینے سے منع فرمایا، ولا یستقوا منہا، فرمایا نہ ہی سے پانی بھرنا، ابھی بھر لو آگے جا کے پیے نہیں، بھرنا بھی نہیں ہے پینا بھی نہیں۔ وقالوا قد عجلنا منہا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور ہم نے تو پانی بھر کے اس میں آٹا گوندھ لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر ساز و سامان بہت کم تھا اور یہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑی کم تھی، بار بار حضور فرماتے رہے کہ کوئی اور ہے جو اس لشکر کی مدد کرے، کیونکہ غزوہ اسرہ تھا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کی گھڑی، تو یہ غزوہ اسرہ تھا، تنگی والا، مشکل والا، تو ظاہر ہے جب آٹا گوندھ لیا جائے، 30,000 کا لشکر ہے، اب سب کے لیے ہوگا یا ان میں سے کئی ہزار کے لیے ہوگا یا کئی 100 کے لیے ہوگا، تو اس آٹے کو ضائع کرنا بھی ناقابل تلافی نقصان تھا۔ ظاہر ہے اتنا لمبا سفر ہے اور بندے زیادہ ہیں اور سامان پہلے ہی کم ہے، تو انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تو آٹا گوندھ لیا اور پھر وسطینا کچھ پی لیا یا اپنے ساتھ پانی اٹھا لیا، فامرہم ان یطرحوا ذلک العجین، تو حضور نے حکم فرمایا کہ یہ آٹا بھی پھینک دو، جو آٹا آپ نے اس پانی سے گوندا ہے تو وہ پورا آٹا پھینک دو، وَيُحْرِقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ، اور جو پانی بھرا ہے وہ پانی بھی ضائع کر دو۔ حالانکہ جو صحرا کا سفر ہوتا ہے اس میں پانی تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو معذب جگہ ہے جس جگہ اللہ کا عذاب آیا ہے اس جگہ سے کسی بھی قسم کے استفادے سے منع فرمایا کہ اللہ کے عذاب کا یہ اثر گویا آج تک اس کے پانی اور مٹی میں بھی موجود ہے۔ اور پھر جو ہر نبی کے مبارک پیغام میں ایک
خاص پہلو ہوتا ہے وہ شرک سے اجتناب کا ہوتا ہے، تو وہ بھی خاص سبق ہے۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ آپ ہمیں روکتے ہیں ان کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ تو حق کو پہچاننا چاہیے، خام خواہ باپ دادا کی راہ جو ہے اس کو نہیں پیٹنا چاہیے، بلکہ حق کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے۔ جیسے قوم سمود کے لیے سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ ہم نے تو ہدایت بھیجی، حضرت صالح تشریف لائے اللہ کا پیغام لے کے، لیکن انہیں ہدایت پر گمراہی کو، آنکھوں پر انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی، انہوں نے پسند کیا اعمیٰ، اندھا پن، جبکہ اللہ کی طرف سے نور بن کے ہدایت ان کے پاس آئی تھی، تو انہوں نے نور پر اس اندھیرے اور ظلمت کو ترجیح دی۔ اور پھر ایک اہم پیغام جو ہے وہ ناشکری کا ہے کہ اللہ کے نبی انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کا شکر اللہ کی اطاعت ہے، اور جو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی حمید، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اپنی شان کے مطابق اس کی حمد ہے۔ اور پھر یہ جو اکثر ہم بات دیکھنے، کسی کی بھی بات سننے کے لیے شخصیت کو بھی دیکھتے ہیں پہلے، جیسے وہ کہتے رہے ما انت الا بشر مثلنا، کہ ہم جیسا ہے تو یہ ہمیں کیسے اللہ کی بات سنا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی بھی ان کے لیے اس کی بات بھی قابل قبول نہیں تھی کہ یہ ہم جیسا ہے، یہ فرشتہ ہوتا ہے، کوئی اور طریقے سے اللہ کا پیغام آتا۔ تو اس لیے پیغام کو دیکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، لوگوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنے عمل کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہم جیسی شکل والے لوگ بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور ان کو عظمت اور شان حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات اور معجزات جو ہیں ان کے لیے آداب بیان کیے گئے۔ اللہ نے اپنی جو اونٹنی عطا فرمائی ناقۃ اللہ، اس کے لیے آداب آئے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ اپنی مرضی سے کھائے پیے گی، جہاں بھی چلتی پھرتی رہے، کوئی روکے گا نہیں، اور ایک دن پورا کنواں جو ہے وہ اس کے نام ہوگا۔ تو شاعر کی گویا توہین سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز، جس چیز کی نسبت اللہ کی ذات سے ہو جائے، اللہ کے پیارے بندوں سے ہو جائے، وہ جگہ ہو، وہ مقام ہو، وہ چیز ہو، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی تو گویا اسے دل کا تقویٰ حاصل ہو گیا۔ اور پھر ہمیشہ نبیوں کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کم تھے، اور جو منکرین تھے وہ زیادہ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم دیکھیں، اس سے پہلے ہم جن اقوام کا ذکر، حضرت ہود کی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے کم لوگ تھے، جو منکرین تھے وہ زیادہ تھے۔ تو لہٰذا اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی، حق خود حق ہے، اس کو پہچاننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا کہ زیادہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو بس یہی ٹھیک ہے، جیسے ہماری جمہوریت کا جو ووٹ کا فیصلہ ہے وہ اکثریت پر ہوتا ہے، تو اکثریت جو ہے وہ دلیل نہیں ہے حق کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، کہ آپ کو یہ طیب اور خبیث ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ولو أعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ آپ تعجب میں پڑیں گے کہ اتنی مخلوق جو ہے وہ ساری خبیث ہے اور چند گنے چنے لوگ ہی طیب ہیں، لیکن فرمایا حقیقت یہی ہے، اکثریت آپ کو ایک جیسی ملے۔ قلیلا ما تشکرون، اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکر ہوں گے، چند لوگ، قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ تو اس طرح ایمان والے بھی لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ گمراہوں کی۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، طوبیٰ للغرباء، فقیل من الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا خوشخبری ہے غرباء کے لیے۔ پوچھا گیا غرباء کون ہے؟ تو فرمایا ناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر، کہ جو چند نیک لوگ ہوں گے بڑی قلت میں، لیکن فی اناس سوء کثیر، جو برے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے
اور چند لوگ ان میں اچھے ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے، من یعصیہم اکثرہم من یطیعہ، کہ ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے، ان کے ساتھ چلنے والے کم ہوں گے۔ اور پھر ایک اہم پیغام جو تمام انبیاء کی مبارک جدوجہد میں ہے وہ صبر اور استقامت کا ہے۔ صبر اللہ کی طرف سے بہت عظیم صفت ہے جس کو عطا ہو جائے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اور صبر ہے ان تکلیفوں پر، ان مصیبتوں پر صبر کرنا جو حق کے راستے پہ ہے۔ نبیوں کا انکار کیا گیا، انہیں نعوذ باللہ قتل کیا گیا، اور کئی مظالم اور کئی عجیب و غریب باتیں نبی سنتے رہے، آپ مجنون ہیں، انما انت من المسحرین، آپ پر تو کوئی جادو کیا گیا ہے، نعوذ باللہ آپ ہمیں متاثر رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں نبی سنتے رہے، لیکن اللہ کا پیغام اسی طرح استقامت سے پہنچاتے رہے۔ تو جو حق کا راستہ ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے۔ جب بھی انسان اس راستے پہ چلے تو پھر اس چکر میں نہیں رہنا کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں الحمدللہ اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، تو آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ اکثریت ہمیشہ حق کے ساتھ نہیں ہوتی، اکثریت خلاف ہی ہوتی ہے۔ چند افراد جو آپ کے ساتھ چلے انہیں غنیمت سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جو تھوڑے ہیں بہت عزت والے ہیں، اور رب کائنات ان کو اپنی بارگاہ میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ تو صبر اور استقامت سے یہ کہا گیا ہے الاستقامت فوق القرام، الاستقامہ پر پوری کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ کی۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے کہ اصل چیز ہوا میں اڑنا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کو سمجھیں اور پوری زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ انسان کا جو ظاہر ہے یعنی گھر ہے، باہر کی زندگی ہے، یہ خلوت ہے، جلوت ہے، وہ شریعت کی اطاعت میں آ جائے، یہ اصل کرامت ہے۔ کرامتوں سے بھی بڑی کرامت ہے ہر وقت اللہ کی اطاعت میں رہنا، گھر میں ہو، باہر ہو، غصے کی گھڑی ہو، خوشی کی گھڑی ہو، غم کا لمحہ ہو، ہر لمحہ اور زندگی کی ہر کیفیت کو اللہ کی شریعت کی اطاعت میں لے آنا، یہ استقامت ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہے۔ اور یہ ہواؤں میں اڑنے سے بھی بڑا کمال ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کرے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ ہم سے ایک دفعہ